السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا موضوع ہے استحکام پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پاکستان کی خدمات۔ تو اس کے اندر ہم پاکستان کی جو فلاح بہبود کے لیے قائد اعظم نے ایز اے گورنر جنرل جو انہوں نے اقدامات کیے اس کو آج ہم لوگ تفصیلی ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے نظام حکومت، مرکزی کابینہ کی تنظیم، سرکاری افسران کو رویہ تبدیل کرنے کی ہدایت، صوبائی حکومتوں کی تشکیل، صوبائی تعصب سے گریز کرنے کی تلقین، مہاجرین کی آباد کاری، مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کی کوششیں، نہری پانی کا مسئلہ، ریاست کلات کا لحاق، سول سروس کی تنظیم نو، نظام تعلیم، طلباء سے خطاب، دارالحکومت اور قومی پرچم، اقوام متحدہ کی رکنیت، سفارتی تعلقات کی بحالی، عالم اسلام سے تعلقات، اسٹیٹ بینک کا قیام، اور اس کے بعد ہے قبائلی علاقوں سے افواج کی واپسی، دفاع پاکستان، مسئلہ کشمیر میں پیش رفت۔ تو اس کے اندر جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے نظام حکومت۔ تحریک پاکستان میں نظریہ اسلام ایک سیاسی نعرہ نہیں تھا، بلکہ قائد اعظم اس پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے اور مسلمانان ہند کے دلوں کی دھڑکن بن گیا تھا۔ مسلمانوں نے نظریہ پاکستان سے جو وہ قوت حاصل کی تھی، اس کے بل بوتے پر وہ اپنی منزل پاکستان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ قائد اعظم جانتے تھے کہ اسلام کو مسلمانان ہند کی زندگیوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ جنوری 1948 میں پشاور میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے سنہرے اصولوں کو آزما سکیں۔ فروری 1948 میں ایک امریکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا، پاکستان کا دستور ابھی بننا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہوگا اور جمہوری نوعیت کا ہوگا۔ تو قائد اعظم نے جو نظام حکومت جس طرح سے انہوں نے جب وہ ایز اے گورنر جنرل انہوں نے پاکستان کا جو حلف اٹھایا، تو وہ ان کا جو نظام حکومت تھا، ان کے اندر جو ان کا نظریہ پاکستان تھا، اس کا قائد اعظم کے اس بات پہ یقین جو تھا، اور وہ ایسا یقین تھا جس کو ہلایا نہیں جا سکتا تھا، وہ ان کا یہ یقین تھا کہ جو پاکستان جو ہے وہ ایک جو اس کے اندر جو بھی قانون ہوگا وہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ انہوں نے ایک امریکی جو صحافی اس کو انٹرویو دیتے فرمایا کہ پاکستان کا جو دستور ہے جس کے مطابق پاکستان کے جو ہے جو سارے امور جو ہیں وہ اندرونی اور بیرونی جو ہیں وہ چلنے ہیں، لیکن وہ ابھی بنا نہیں، لیکن میں وہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ بنے گا تو وہ کیا ہوگا، اسلامی اصولوں کے پہ مبنی ہوگا اور کیا ہوگا، جمہوری نوعیت کا ہوگا۔ تو یہ جو ان کا نظام حکومت جو ہے، جو قائد اعظم نے جو آئین جو ہے اس کو چلانے کے لیے جو بھی وزارت کی اس کے اندر یہ بتایا کہ جو سارا کا سارا جو پاکستان کے نظام ہوگا وہ کیا ہوگا، اسلامی ہوگا، اور ہم اسلام کو چاہتے ہیں، جو ہم پاکستان چاہتے ہیں اسی وجہ سے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں، جس کے اندر اسلام کے اصولوں کے مطابق کیا کی جا سکے، زندگی کو گزارا جا سکے۔ مرکزی کابینہ کی تنظیم۔ قائد اعظم نے 15 اگست 1947 کو گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ نواب زادہ لیاقت علی خان کو وزیر اعظم مقرر کیا اور امور خارجہ، دولت مشترکہ اور دفاع کے شعبے وزیر اعظم کی نگرانی میں دیے۔ وزارت خزانہ ملک غلام محمد کو دی گئی۔ عبدالرب نشتر کو وزارت مواصلات اور راجہ غضنفر علی خان کو محنت، خوراک اور زراعت کے محکمے تفویض کیے گئے۔ فضل الرحمان وزارت داخلہ اور تعلیم کے نگران تھے۔ چودھری سر ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ اس طرح مرکزی کابینہ کی تنظیم کر کے پاکستان کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ تو مرکزی تنظیم جو قائد اعظم نے جو حلف اٹھایا ایز اے گورنر جنرل، وہ 15 اگست 1947 کو وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے گورنر جنرل جو ہیں انہوں نے وہ وہاں اسے جو اس عہدے پہ تعینات ہوئے۔ اس کے اندر انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ مرکزی کابینہ کی جو وزارتیں ہیں ان کو جو مختلف لوگوں کے اندر جو ہیں جو قابل جو ہیں لوگ تھے ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا، اور اس کے اندر ان کے جو وزارتیں ہیں ان کے سپرد کرنے کے بعد جو پاکستان کی تعمیر نو کا آغاز کیا۔ سرکاری افسران کو رویہ تبدیل کرنے کی ہدایت۔ قائد اعظم نے سرکاری افسران کو اپنا رویہ تبدیل کرنے کی ہدایت کی۔ اس سے پہلے وہ ایک غیر ملکی حکومت کے اعلی کار تھے اور اب ایک آزاد مملکت کے ملازمین ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی حکومت تھی۔ قائد اعظم نے 25 مارچ 1948 کو چٹاگانگ میں سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ کو قوم کے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے۔ آپ کا اپنا ملک ہے، آپ انصاف، ایمانداری اور ثابت قدمی سے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ تو قائد اعظم نے پاکستان کے بننے کے بعد
قائد اعظم نے سرکاری ملازمین کو اپنا جو رویہ ہے تبدیل اپنا رویہ تبدیل کرنے کا جو ہے مشورہ دیا، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ قوم کے جو خادم ہیں اس طرح سے اپنا کام کریں کہ آپ ان کے اپنے فرائض کو اس طرح سے انجام دیں کہ آپ قوم کے خادم ہیں، آپ جو آپ کو فرائض دیے گئے ہیں ان کو آپ انصاف، ایمانداری اور ثابت قدمی کے ساتھ انجام دیں۔ صوبائی حکومتوں کی تشکیل نو۔ مرکزی حکومت کی تنظیم کے بعد صوبائی حکومتوں کی تشکیل نو بھی ضروری تھی، لہٰذا صوبہ سرحد کی وزارت برطرف کر کے خان عبدالقیوم خان کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا، کیونکہ ڈاکٹر خان ابھی تک پختونستان کے پروپیگنڈوں میں مصروف تھے۔ پنجاب میں گورنر راج ختم کر کے نواب ممدوح کی وزارت قائم کی گئی، سندھ میں سابقہ وزارت بحال رہی اور بلوچستان میں مشاورتی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ مشرقی پاکستان میں خواجہ نظام الدین کی قیادت میں نئی وزارت بنائی گئی۔ تو اس کے بعد قائد اعظم نے کیا کیا کہ جو مرکزی حکومت قائم کرنے کے بعد اس کے بعد صوبائی حکومتوں کی بھی تشکیل نو کی۔ اس کے مطلب اس کے اندر جو پہلے لوگ جو تھے ایز اے گورنر جنرل وہاں پہ کام کر رہے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ مطلب جو نیگیٹو پروپیگنڈے کر رہے تھے، پاکستان کے جو خلاف پروپیگنڈے کر رہے تھے، تو ان کو برطرف کر کے ان کی جگہ پہ دوسرے لوگوں کو وزارتیں سونپی گئی، تاکہ پاکستان کے اندر جو نئے صوبوں کی جو حکومت ہو اس کے اندر صحیح طرح سے پاکستان کی جو ہے تعمیر ہو سکے۔ تو اس کے اندر کیا کیا کہ صوبہ سرحد کی جو وزارت ہے اس کو برطرف کر کے، جو پہلے اس کی وزارت ہے اس کو برطرف کر کے خان عبدالقیوم خان کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا، کیونکہ جو اس سے پہلے جو وہاں پہ وزیر اعظم تھے وہ کیا تھے، پختونستان کے تحت وہ جو صوبہ سرحد ہے اس کو ایک علیحدہ جو ہے صوبے جو علیحدہ جو ہے پختونستان کے پروپیگنڈے کے تحت اس کو جو ہے پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ایک خطرے کی بات تھی، جس کی وجہ سے قائد اعظم نے ان کو برطرف کر کے، ان کی وزارت کو برطرف کر کے خان عبدالقیوم خان کو ان کی جگہ پہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد کیا کیا کہ پنجاب کے گورنر راج ختم کر کے پنجاب کے اندر جو گورنر کا جو راج تھا اس کو ختم کیا، اور نواب ممدوح کی وزارت کو جو ہے وہاں پہ قائم کیا۔ سندھ میں جو سابقہ وزارت بحال رہی، اور پاکستان اور بلوچستان میں مشاورتی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ مشرقی پاکستان میں خواجہ نظام الدین کی قیادت میں نئی وزارت بنا دی گئی۔ صوبائی تعصب سے گریز کی تلقین۔ قائد اعظم نے قوم کی صوبائی اور نسلی تعصب کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے انہیں ہدایت کی، صوبائی تعصب سے بلند ہو کر قومی سوچ و فکر پیدا کریں۔ چنانچہ مارچ 1948 میں ڈھاکہ کے جلسہ عام میں فرمایا، پاکستان کے قیام کو روکنے کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد اپنی شکست سے پریشان ہو کر پاکستان کے دشمن اب مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ صوبہ پرستی کو ہوا دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ بنگالی، سندھی، بلوچی اور پٹھان وغیرہ کی اصطلاحوں میں بات نہ کریں، بلکہ ایک قوم بن کر سوچیں۔ تو اس طرح انہوں نے تعصب سے گریز کی بھی تلقین کی، اور کہا کہ جو ڈھاکہ کا جب جلسہ ہو تو اس کے اندر جو ساری عوام کو اس بات کی طرف ان کا جو ہے تعصب، جو صوبائی تعصب ہے، ایک صوبے کا دوسرے صوبے کے ساتھ جو تعصب ہے اس سے بھی گریز کرنے کی تلقین کی، اور کہا کہ اب جو مسلمان کچھ گروہ ایسے ہیں جو صوبوں کے اندر جو کیا کر رہے ہیں، انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے اندر تعصب پیدا کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ ہو کر سوچیں، آپ ایک قوم کی حیثیت سے سوچیں، نہ سوچیں کہ بنگالی، نہ سوچیں کہ سندھی ہے، اور نہ سوچیں کہ بلوچی اور پٹھان ہے، بلکہ اپنے آپ کو جو ہے سندھی، بلوچی اور پٹھان وغیرہ بن کے سوچنے سے بالا تر ہو کر صرف ایک قوم بن کر سوچیں۔ مہاجرین کی آبادکاری۔ لاکھوں مہاجرین ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان پہنچے۔ ان کی خستہ حالی سے متاثر ہو کر ان کی بحالی کے لیے قائد اعظم نے مؤثر اقدامات کیے۔ مہاجرین کی الگ وزارت قائم کی، کراچی میں اس کام کی خود نگرانی کی، اور پنجاب میں خان لیاقت علی کو اس کام کی نگرانی سونپی، اور انہیں اپنا ہیڈ کوارٹر لاہور منتقل کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ خود مہاجر کیمپسوں میں غیر مہاجرین کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور انصار کو اظہار کی تلقین کی۔ اس طرح عوام کی اول العزمی اور احسان نے مہاجرین کو سنبھال لیا۔ مہاجرین کے بعد کاری کے لیے بھی قائد اعظم نے جو ہے اقدامات کیے، جس کے اندر کیا کہ کراچی کی جو وزارت ہے، کراچی کے اندر جو مہاجرین کے بعد کاری اس کی جو ذمہ داری خود لی، اور اس کے اندر اس کو خود جا کے ہینڈل کرتے تھے، اور جا کے مہاجرین کے جو کیمپس تھے وہاں پہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اسی طرح جو پنجاب کے اندر جو خان لیاقت علی خان کو جو ہے کام کی نگرانی سونپی، اور جو مہاجرین جو ہیں ہندوستان سے آئے ان کے لیے ان کے جو انتظامات ہیں وہ سارے کے سارے پنجاب کے جو ہیں وہ خان لیاقت علی خان کے سپرد کر دیے۔
اس کے بعد ہے نہری پانی کا مسئلہ۔ ریڈ کلف نے غیر منصفانہ اور غلط ایوارڈ کے ذریعے درائے راوی کا مادو پور ہیڈ ورکس اور درائے ستلج کا فیروز والا ہیڈ ورکس بھارت کے حوالے کر دیے تھے۔ بھارت نے 1 اپریل 1948 کو تمام نہروں کا پانی بند کر دیا جو پاکستان کو سیراب کرتی تھی، جس کی وجہ سے پنجاب کا علاقہ ویران ہونے لگا اور مویشی بھوکے مرنے لگے۔ قائد اعظم نے بھارت سے ان نہروں کا پانی بحال کرایا اور بعد میں 1960 میں سندھ طاس معاہدے کے ذریعے نہری پانی کا مسئلہ حل ہوا۔ جو پاکستان کے جو نہری پانی کا مسئلہ پیدا اس وجہ سے ہوا کہ جو ریڈ کلف ہے جو کہ پانی کے جو ہیں جغرافیہ لحاظ سے جس نے اس کا جو فیصلہ دیا تو ریڈ کلف نے غلط جو ہے غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہوئے درائے راوی کا جو مادو پور ہیڈ ورکس اور درائے ستلج کا جو فیروز والا ہیڈ ورکس ہے وہ بھارت کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کیا ہوا کہ نہری پانی جو ہے جو پاکستان کے زیادہ تر علاقوں کو سیراب کرتی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے پانی بند کیا تو پنجاب کے اندر جو علاقے تھے وہ وہاں کے ویران ہو گئے، مویشی بھوکے مرنے لگے۔ تو اس کیس کے اندر کیا گیا، قائد اعظم نے اس مسئلے کو بھی سولو کروایا اور اس کے بعد اس کو وہاں پہ ٹیمپریری بھی سولو کرایا۔ اس کے بعد 1960 میں سندھ طاس معاہدے کے ذریعے پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو بعد میں صحیح کیا کہ کس طرح سے جو بھارت اور پاکستان کے دریاؤں کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ چلے گا۔ ریاست قلعت کا الحاق۔ ریاستوں اور قبائلی امور کی نئی وزارت کی ذمہ داری قائد اعظم کے پاس تھی۔ انہوں نے ایران کے سرحد سے ملنے والی قلعت کی وسیع و عریض ریاست کا الحاق پاکستان سے کرایا۔ اس طرح اس ریاست کی سرحدیں ایران سے ملتی تھی۔ اگر خان آف قلعت پاکستان سے الگ رہتے تو کئی سنگین مشکلات پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ ریاست قلعت کا جو الحاق ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ کروایا کیونکہ اس کی جو سرحدیں تھی وہ ایران سے ملتی تھی۔ اگر قلعت جو ہے ایران سے مل جاتا تو پھر کیا ہوتا، بعد میں جو حالات ہیں مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے قائد اعظم کیا ہے جو ریاست قلعت ہے اس کا جو الحاق ہے وہ انہوں نے پاکستان سے کرایا۔ سول سروسز کی تنظیم۔ قائد اعظم نے سول سروس کی تنظیم تعلیم نو کے لیے تجربہ کار سرکاری افسر چودھری محمد علی کو سیکرٹری جنرل مقرر کیا۔ انہوں نے انتظامی امور میں 2 رأس تبدیلیاں کی، سیکریٹریٹ قائم کیا، فارن سروسز کا قیام عمل میں آیا اور دفاعی افواج کے ہیڈ کوارٹرز قائم کیے۔ چودھری محمد علی بعد میں 1955 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور شب و روز محنت کر کے 1956 کا پہلا دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیا۔ تو قائد اعظم نے جو سول سروسز کے لیے انتظام نو کیے، اس کے اندر انہوں نے چودھری محمد علی کو سیکرٹری مقرر کیا، جنہوں نے فارن سروسز جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور کیا گیا ہے کہ انتظامی امور میں 2 رأس تبدیلیاں کی، سیکریٹریٹ قائم کیا، فارن سروسز کا قیام عمل میں لائے اور دفاعی افواج کے ہیڈ کوارٹرز قائم کیے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ان کی اپنی محنت تھی جس کی بل بوتے پر انہوں نے وہ کیا ہوئے 1956 کے اندر انہوں نے جو پہلا جو ہے دستور پاکستان کے اندر جو بنا وہ کیا تھا، پہلا دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جو دیا وہ کس نے دیا، چودھری محمد علی نے۔ نظام تعلیم کو ملکی ترقی میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، چنانچہ قائد اعظم نے نظام تعلیم کو نتیجہ خیز اور پاکستان کے مناسب حال بنانے کے لیے کراچی میں کل پاکستان تعلیمی کانفرنس منعقد کرائی۔ آپ نے 27 نومبر 1947 کو کراچی میں کل پاکستان تعلیمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں اپنی تعلیمی پالیسی اور پروگرام کو ایسے خطوط پر چلانا چاہیے جو ہمارے لوگوں کے مزاج کے مطابق ہو، ہماری تاریخ و ثقافت سے ہم آہنگ ہو اور دنیا میں ہونے والی وسیع ترقیوں اور جدید تقاضوں کو پورا کریں۔ تو نظام تعلیم کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اور اس کے تعلیمی جب کانفرنس میں شریک ہوئے تو اس بات کی طرف کہا کہ ہمیں جو اس کی پالیسیز جو بنانی وہ اس طرح سے ہوں کہ اس کا جو تعلق ہے ہماری تہذیب و ثقافت سے بھی ہو اور اس کا وہ تعلق جو ہے دنیا کے اندر جو وسیع ترقیاں ہو رہی ہیں، جو وسیع جدید ٹیکنالوجی ہو رہی ہے اس کے اکارڈنگ بھی اس کو جو ہے جو تعلیمی نظام ہے جو جس طرح کی جو پروگرام بنایا جائے اس کے اندر ان تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے۔ طلباء سے خطاب۔ قائد اعظم تحریک پاکستان میں پاکستان کی جنگ، علی گڑھ کالج اسلامیہ، کالج لاہور، اسلامیہ کالج پشاور، سندھ مدرسۃ الاسلام کے طلباء کے جوش و خروش سے اور عزم و حوصلہ سے جیتی تھی۔ اس لیے قائد اعظم طلباء کو قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اور پاکستان کے امیدوں کا مرکز خیال کرتے تھے۔ چنانچہ طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پاکستان کو اپنے نوجوانوں پر فخر ہے، آپ ہی پاکستان کے کل کے معمار ہیں، اس لیے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب تعلیم اور مناسب تربیت حاصل کیجیے۔
تو قائد اعظم کے نے جب پاکستان کی جو تاریخ سٹارٹ کی تو اس کے اندر جو ہے علی گڑھ کالج، اسلامیہ کالج پشاور اور سندھ مدرسۃ الاسلام جو ہے اس کے طلباء نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور ان کے جوش و جذبوں نے جو ہے اس تحریک کو جو ہے تحریک پاکستان کو جو ہے سرگرم رکھنے میں ان کا بہت زیادہ اہم کردار تھا۔ اس کے اندر جو قائد اعظم نے فرمایا کہ نوجوان جو ہے پاکستان کے فخر ہیں اور یہ کل کے معمار ہیں، تو ان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کیونکہ یہ کل کے معمار ہیں، تو ان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے مناسب تعلیم ہونا ان کے لیے ضروری ہے، اور مناسب تربیت جس کے ذریعے سے وہ کیا کر سکے کہ جب جو ملک کی جو باغ دور ان کے ہاتھ میں آئے تو وہ اس کو صحیح طرح سے سنبھال سکیں۔ دارالحکومت اور پرچم، پاکستان نئی مملکت ماضی وجود میں تھی جس کا کوئی دارالحکومت نہ تھا، جس کے لیے نئے دستور اور نئے قومی پرچم کا انتخاب کرنا تھا۔ چنانچہ 19 جون 1947 کو کراچی کو دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 11 اگست کو کراچی میں قائد اعظم کی زیر صدارت مجلس دستور ساز پاکستان کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں وہ 69 ارکان شامل تھے جو متحدہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پاکستانی علاقوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ بعد میں بھارتی علاقوں سے ہجرت کر کے آنے والوں اور ریاست کے 10 اراکین کو نمائندگی دی گئی۔ اس طرح 79 ارکان پر مشتمل نئی دستور ساز اسمبلی وجود میں آئی۔ اس کے بعد 1930 کے قانون حکومت ہند میں مناسب ترمیم کر کے بطور دستور اپنا لیا گیا، اور قائد اعظم اور براعظم کے مسلمانوں کے لیے ہر دل عزیز پرچم ستارہ و ہلال میں اقلیتوں کی نمائندگی و تحفظ کی علامت سفید پٹی کا اضافہ کیا گیا۔ تو اس کے اندر جب پاکستان نیا دستور تھی، اس کے اندر جو ہے نہ تو نیا کوئی دستور تھا اور نہ ہی کوئی قومی پرچم تھا، تو اس کو جو ہے قائد اعظم نے جو پہلے کی دستور ساز اسمبلی تھی اس کے اندر جو تھے وہ 69 اراکین شامل تھے۔ اس کے بعد جب جو ہجرت کر کے بعد میں جو لوگ شامل ہوئے، پھر 79 اراکین پر مشتمل جو نئی دستور ساز اسمبلی بنائی، اور اس کے بعد پاکستان کے لیے جو ہے پرچم ستارہ و ہلال پسند کیا، اور اس کے اندر جو اقلیتوں کو نمائندگی دینے کے لیے جو ہے سفید کلر اس کے اندر بطور پٹی کا جو ہے اضافہ کیا۔ اقوام متحدہ کی رکنیت، قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان ستمبر 1947 میں اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ صرف افغانستان نے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی، پاکستان جلد ہی دیگر عالمی اداروں کا رکن بھی بن گیا۔ تو اقوام متحدہ کے اندر جب شمولیت اختیار کی 1947 کے اندر، تو صرف جو افغانستان جو ہے اس نے مخالفت کی، باقی جو ہیں انہوں نے جن کی رکنیت کو تسلیم کیا، جس کے تحت پھر کیا ہوا کہ پاکستان جلد ہی دیگر عالمی اداروں کا رکن بن گیا۔ سفارتی تعلقات کی بحالی، پاکستان نے سب سے پہلے دولت مشترکہ کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات قائم کیے اور وہاں اپنی ہائی کمشنر قائم کیا۔ امریکہ اور روس کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے گئے۔ اسلامی ممالک میں سفیر بنا کر بھیجے گئے اور چین میں سفارت خانہ کھولا گیا۔ اس طرح پاکستان کے بیرونی دنیا سے سفارتی تعلقات کی داغ بیر ڈالی گئی۔ سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے کیا کیا کہ دولت مشترکہ کے ساتھ جو ہیں تعلقات قائم کیے اور اپنے ہائی کمشنر جو تھے وہاں پہ مقرر کیا۔ امریکہ اور روس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کیے، اور اسلامی ممالک کے اندر سفیر جو تھے وہ بنا کر بھیجے گئے، اور چین کے اندر جو ہیں سفارت خانے کھولے گئے۔ اس طرح جو ہے پاکستان کے جو سفارتی تعلقات جو تھے جو پوری دنیا کے ساتھ ہیں ان کی جو داغ بیر ڈالی گئی، جو کہ پھر فردر جس کی گرومنگ کے ساتھ جو دنیا کے ساتھ جو ہیں پاکستان کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ عالم اسلام سے تعلقات، قائد اعظم نے ملک فیروز خان نون کو اپنا خصوصی سفیر بنا کر اسلامی ممالک کے دورے پر بھیجا۔ راجہ غضنفر علی خان کو ایران میں سفیر بنا کر بھیجا گیا، جن کی وجہ سے ایران نے پاکستان میں مہاجرین کی بحالی کے لیے امداد فراہم کی۔ قائد اعظم نے اگست 1948 میں عید الفطر کے موقع پر عالم اسلام سے مخاطب ہو کر کہا، ہمیں فلسطین، انڈونیشیا اور کشمیر کے متعلق اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ عالم اسلام سے تعلقات جو ہیں قائم کرنے کے لیے اس کے لیے بھی قائد اعظم نے خصوصی جو ہے اقدامات کیے، اور اس کے اندر جو فیروز خان نون کو اپنا جو ہے خصوصی سفیر بنا کے جو ہے اسلامی ممالک کے دورے پر بھیجا، اور اس کے بعد راجہ غضنفر علی خان کو ایران میں سفیر بنا کر بھیجا۔ قائد اعظم نے 1948 میں عید الفطر کے موقع پر عالم اسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں فلسطین، انڈونیشیا اور کشمیر کے متعلق اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں ان مسائل کو بھی پشت نہیں ڈالنا
کہ جب ہمارے اسلامی جو ممالک سے تعلقات جو صحیح ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس مسئلے فلسطین کا مسئلہ جو ہے، انڈونیشیا کا جو مسئلہ اور اس کے بعد کشمیر کا جو مسئلہ ہے، اس سے آنکھیں بند نہیں کرنا بلکہ اس کو بھی حل کروانا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا قیام پاکستان کے پاس بینک کاری اور کرنسی کا اپنا نظام موجود نہیں تھا، لہٰذا 1948 کے آغاز میں قائد اعظم زاہد حسین کو اسٹیٹ بینک اور کرنسی کی تکمیل کے لیے مقرر کیا اور 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے افتتاح کی تقریب میں شمولیت کے لیے علالت اور نکاحت کے باوجود زیارت سے کراچی پہنچے۔ یہ ان کی زندگی کی آخری تقریب تھی۔ اس طرح اسٹیٹ بینک کے قیام سے معاشی نظام سے بیرونی تسلط ختم ہو گیا۔ جو اسٹیٹ بینک کا جو قیام ہے وہ 1948 1 جولائی 1948 کو ہوا، تو اس کے اندر جو ہے پاکستان کے پاس جو اپنا پہلے جو نظام اسٹیٹ بینک کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اس وقت جو قائد اعظم کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ زیارت کے مقام پر اس تقریب میں شامل ہوا اور یہ قائد اعظم کی زندگی کی آخری تقریب تھی۔ قبائلی علاقوں سے فوج کی واپسی انگریز قبائلی علاقوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ ان علاقوں میں فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئی اور ان میں فوج کے کئی ڈویژنز، کورٹ اور ملیشیا متعین تھے۔ قبائلی علاقے میں انگریز کا نمائندہ پولیٹیکل ایجنٹ کہلاتا تھا جو قبائل کو آپس میں لڑا کر قبائلیوں کو انگریزوں کے لیے خطرہ بننے سے روکتا تھا۔ قائد اعظم نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان علاقوں سے فوج واپس بلا لی اور قبائل کو سمجھایا کہ پاکستان ان کا اپنا ملک ہے اور ان کو وہی حقوق حاصل ہیں جو پاکستان کے دیگر علاقوں کے باشندوں کو حاصل ہیں۔ تو اس کے اندر کیا تھا کہ قبائلی علاقوں کے اندر جو لوگ تھے وہ ایز اے ایجنٹ کام کرتے تھے اور قبائلوں کو آپس میں لڑا کر انگریزوں کے لیے جو خطرہ بننے سے جو ہے ان کو روکتے تھے۔ تو قائد اعظم نے اس کے اندر جو اقدام کیا وہ کیا کہ جو ان کے اندر جو فوجیں ہیں ان علاقوں کے اندر ان کو واپس بلا لیا اور قبائلیوں کو جو اس بات کو سمجھایا اور ان کو کہا کہ جو پاکستان ہے ان کا اپنا ملک ہے، ان کو وہی حقوق حاصل ہیں جو کہ دوسرے صوبوں کے دوسرے لوگوں کو حاصل ہیں۔ دفاع پاکستان قائد اعظم نے پاکستان کے دفاع کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ قبائلی علاقوں میں بیکار پڑی ہوئی فوج کو پاکستان کی سرحدوں پر تعینات کیا گیا۔ چودھری محمد علی نے دفاع فوجی ہیڈ کوارٹر قائم کر کے دفاع کو نئی شکل دی۔ قائد اعظم نے فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ کو بھی زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا اور اپنا اسلحہ جدید ترین طرز کا رکھنا ہوگا تاکہ کوئی طاقت بے خبری کے عالم میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی جرأت نہ کر سکے۔ تو کیا گیا اس کے بعد قائد اعظم کا جو نیکسٹ جو اقدامات تھے وہ دفاع پاکستان کو مضبوط سے مضبوط بنانا تھا۔ اس کے اندر کیا کیا کہ جو پاکستان کی جو فوج ہے جو بیکار پڑی تھی اس کو جو ہے اس کو حدوں پر تعینات کیا اور ان کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو جو اپنا جو اسلحہ ہے اس کو جدید طرز کا بنانا ہوگا تاکہ پاکستان کا دفاع ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہو اور کوئی اس پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کرے۔ مسئلہ کشمیر میں پیش رفت قائد اعظم کے دور میں ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ اور شیخ محمد عبداللہ نے کانگریسی قیادت سے گٹھ جوڑ کر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی سازش شروع کر دی۔ ریاست کے مسلمانوں نے اس سازش کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ قائد اعظم نے جنرل گریسی کو مجاہدین کی مدد کرنے کا حکم دیا لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم افغان بھائیوں کی مدد سے ریاست کے مسلمان کچھ علاقے پر 24 اکتوبر 1947 کو آزاد ریاست جموں کشمیر کی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو مسئلہ جو قائد اعظم کے دور کے اندر ڈوگرا مہاراجہ نے کیا کیا کہ اس کے اندر جو کانگریسی گٹھ جوڑ کے ساتھ انہوں نے جو علاقہ ہے کشمیر کا وہ ہندوستان کے حوالے کر دیا، لیکن جو اس کے اندر قائد اعظم نے جنرل گریسی کو مجاہدین کی مدد کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے اس کی مجاہدین کے حکم کو مجاہدین کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم افغان بھائیوں نے اپنے بل بوتے پہ کچھ علاقہ جو ہے مسلمانوں کے لیے کچھ علاقہ جو آزاد کروا لیا اور جو 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کروایا جس کو آزاد ریاست جموں کشمیر کہا جاتا ہے۔ Thank you all of you. Have a good day.